5 سے 10 منٹ آپ کی گفتگو بھی بہت قیمتی ہوتی ہے، ہم آپ سے مستفید ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم عمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگ دوستو دینی بھائیو، اللہ نے ہم تمام لوگوں کے اوپر دین کی نسبت کی بنیاد پر یکجا ہونے کی سعادت فرمائی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم تمامی آدمی اللہ کی زمین پر دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالی خصوصاً ہندوستان کی جو حالات ہیں ہماری دعاؤں کی بنیاد پر، رجوع الی اللہ کی بنیاد پر اللہ تعالی ہماری فریاد کو سن لے۔ محترم حضرات، آپ تمامی حضرات بخوبی واقف ہیں، ہمارے سامنے جو حالات ہیں ان حالات سے ہم کیسے نمٹیں، ان حالات سے ہمیں کیسے نمٹیں۔ ان وجوہات کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس اکثرهم لا یعلمون۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی اس روئے زمین پر کسی بھی انسان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر کسی بھی انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں کرتا۔ تو پھر یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ کا نزول ہوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اگر تمہارے حالات نہیں بدلے، چاہے وہ اخلاق کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے، معاشرات کے اعتبار سے، اور ہماری مسجد جو ویران پڑی ہوئی ہے، ہماری مسجدیں جو ویران پڑی ہوئی ہے، ان حالات سے اگر تم رجوع اللہ نہیں ہوئے، یاد رکھنا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ کہ البتہ ضرور بھی ضرور ہم تھوڑے تھوڑے عذاب دے کر بڑے عذاب سے پہلے تمہیں عذاب چکھائیں گے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جب تک کہ تم ہماری جانب رجوع نہ کرو۔ فصل تیار ہے، پھل تیار ہے، کھا نہیں سکتے۔ غلہ تیار ہے، اس غلے کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتے۔ بارش کا وقت ہے، سخت گرمی پڑ رہی ہے، گرمی کا وقت ہے، گرمی کی ضرورت ہے، اور انسان کے بس کی باہر ٹھنڈک پڑ رہی ہے۔ یہ عذاب نہیں تو یاد رکھ لیجئے گا، اس پوری دنیا کے اندر، پورے کائنات کے اندر غیر ایمان والے، چاہے وہ ہندو ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو، مشرک
جتنا بھی کار خیر کر لے کہ ذرہ برابر نظام عالم کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اس جملے پر غور کیجیے گا، ایمان والے کے علاوہ اس روئے زمین پر جتنا بھی کار خیر کر لے، چاہے پانی کی شکل میں ہو، کمبل کی شکل میں ہو، اور غریب مسکین کے کھلانے کی شکل میں، مساکین کی ضرورت پوری کرنے کی شکل میں، نظام عالم کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ ایک ایمان والا جب تک اس روئے زمین پر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلاتا رہے گا۔ اگر حالات پیدا ہوئے مسلمانوں، یہ حالات جو دیکھنے کو مل رہا ہے بابری مسجد کی شکل میں یا RC کی شکل میں، یا میرے دوست بزرگوں بھی قتل عام جو ہو رہا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار۔ کیوں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ ظلم زیادتی کا معاملہ نہیں کرتا، جو بھی ہو رہے ہیں ہم اس کے اقرار مجرم ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ جو پیام انسانیت لائے ہیں، اخلاق کو پیش کرو، صفائی کو پیش کرو، اخوت کو عام کرو، شراب سے توبہ کرو، زنا سے توبہ کرو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یاد رکھنا، آج اگر اس دنیا کے اندر جو ہے صرف اس بات کو عام کیا جا رہا ہے، لڑکا اور لڑکی تنہائی میں ہم بستری کر لے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے اور زنا سمجھتے ہیں۔ زنا صرف اس بات کا نام نہیں ہے لڑکا اور لڑکی ایک جگہ ہم بستری کر لے، بلکہ زنا اس بات کا بھی نام ہے نیٹ کے ذریعے سے، رسائل کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے لڑکا اور لڑکی ایک جگہ بات کرے، جسم کے اندر حرارت پیدا ہو، یہ بھی زنا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، ہم سب کی آقا سید بطحا مدینے کی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگوں جس قوم اور جس ماحول اور معاشرے میں زنا جوانوں کی موت کثرت سے ہو، اس بات کی علامت ہے، اس بات کی پہچان ہے کہ عام طور پر زنا عام ہو رہا ہے۔ جوانوں کی موت جب دیکھیے یا تو مہلک بیماری کی شکل میں یا ایکسیڈنٹ کی شکل میں، اس بات کی علامت ہے کہ زنا عام ہو رہا ہے۔ اور جس ماحول اور معاشرے میں ناپ تول کی کمی ہو، قحط سالی آتی ہے۔ آپ نے سنا تھا 200 روپے پیاز، سنا تھا کبھی؟ یہ 200 روپے پیاز کیا ہے؟ یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ یہ عذاب ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم سب کو کیا کرنا پڑے معلوم ہے؟ حضرت مولانا سید ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا، ایک ایک کلمہ پڑھنے والا صبح سے لے کر شام تک 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی آواز لگاؤ، اور ایک ایک کی زبان پر، ایک ایک میرے بزرگوں دوستو جسم کے رگ و ریشہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دکان میں ہو، تجارت میں ہو، ملازمت میں ہو، کاشتکاری میں ہو، یہ میرے دوست بزرگوں توبہ استغفار پڑھتے رہیں اور پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم ہو، علماء سے تعلق جوڑیں، مسجد سے میرے دوست بزرگوں در و دیوار سے محبت کریں۔ دیکھو پکارتے ہیں ہمیں اونچے منارے، ارے آتا نہیں ہے کوئی اب مسجد کے کنارے، ہم نے کیا ہے منبر و محراب کو ویران، ہم نے کیا ہے منبر و محراب کو ویران، ہم کیسی